کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھے ہیں۔ انسان ہر وقت ہر لمحہ آزمائش میں ہے۔ بتلی ہوا ہے کہ سمکن غیر کا طریقے بوجھ پہ سمکن۔ تو یہ آزمائش کبھی خوشی کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی غمی کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی مال کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی فقر کے ساتھ کے صورت میں ہوتی ہے، کبھی منصب کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی کام نہ ملنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ کوئی تمام ہر وقت یہ آزمائش میں ہے۔ اب اس آدمی کا اس پوری تمام حالات میں اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ فقر میں کیا کرتا ہے، مال اس کو مل گیا کیا کرتا ہے، اس کو منصب مل گیا، بادشاہت مل گئی یا اس سے کم حکمرانی مل گئی، اس میں یہ کیا کر رہا ہے، بیمار ہوا بیماری میں کیا کرتا ہے، صحت مند ہے اس میں کیا کرتا ہے۔ یہ ساری ہر لمحہ یہ آزمائش میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی دو آزمائشوں کے بارے میں فرمایا کہ انسان کا تو یہ حال ہے، انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کا رب آزماتا ہے، کس چیز میں آزماتا ہے؟ عزت میں، خوشحالیوں میں، فخر میں۔ وہ عزت کیا ہے؟ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ امتحان ہے کہ اب اس عزت کو یہ تکبر کا ذریعہ بناتا ہے یا اس کو وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، کیونکہ عزت اس کی نہیں ہے، کس نے دی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ زبان جب خرچ نہ ہو، صحیح ہو، تو یہ کہے گا، پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے مجھے عزت دی ہے، عزت بخشی ہے، لیکن یہ بات یہ جو کہتے ہیں اس لیے نہیں کہتا کہ واقعی اس کا دل ہی کہتا ہے، یہ اس کا اندر ایک بات پوشیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر استحقاق ہے، میں اس کا مستحق تھا، اسی لیے بخشا ہے۔ میں اس کا کیا تھا؟ مستحق تھا۔ آپ میں تو انسانیت کا استحقاق بھی نہیں ہے۔ آپ کا کیوں؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ چونٹی بنا کر دے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ انسان بنانا اور چیزیں تو چھوڑ دو، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، مرغی تمہارے لیے پھر رہی ہے، بکریاں تمہارے لیے پھر رہی، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر آپ کے اس میں کوئی کمال نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز کا مستحق ہے؟ استحقاق کمالات پر ہوتا ہے۔ جب تمہارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو پھر اس کی قدر کرو، یا اللہ تمہاری پھر نہیں ہے،
یہ اب تمہارے پاس امانت ہے، یہ صحت بھی امانت ہے، یہ دولت بھی امانت ہے، یہ منصب بھی امانت ہے، یہ عزت بھی امانت ہے، تمام چیزیں امانت ہیں۔ اگر نہیں دی ہے تو اس میں پھر صبر کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ تاکہ یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر جب اس کو میں آزماتا ہوں، فقدر علیہ رزقہ، تو میں اس پر پھر رزق تنگ کرتا ہوں، یا منصب تنگ کرتا ہوں، یا بیماریاں لاتا ہوں۔ فیقول ربی اہانن، یہ میرے تو بہت بڑی چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا؟ ذلیل کیا۔ اللہ یا سمجھ آئی بات؟ میں تو تھی بڑی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میرا خیال نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ایسا ہرگز نہیں ہے، تم نہ شکر ہو نہ قدرے ہو، بل لا تکرمون یتیم، تم یتیم، اور تم کو منصب ملا، تم کو عزت ملی، تم کو مال ملا، تم نے یتیم کا اکرام نہیں کیا، مسکین کا اکرام نہیں کیا، راستے میں چوکیاں لگائے ہیں، دڑ دڑ کیا ٹیکس وصول کرتے ہو اور اپنی جیبوں میں رکھتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کے لیے تحریک نہیں چلاتے، دوسروں کو ابھارتی نہیں ہے، اس کا کوئی خیال کریں۔ جو ملا وہ ہڑپ کر لیا، جو ملا ہڑپ کر لیا۔ یہ میں آپ اس کی ایک ہی جز کو لے لوں گا، آپ کے سامنے میں یہ لائی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، میں اسی کو لے لیتی ہوں۔ بیماری کا ہم علاج کس سے کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، فوراً تیار کرو گاڑی، ڈاکٹر کو جانا ہے، آکسیجن پر چڑھانا ہے، تمہیں آکسیجن پر چڑھانا ہے۔ اور وہاں بھی قصاب، یہی کہ سارے بعض اکثر قصاب ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ وہی آپ یہاں سے جاتے ہو، اس کی آپ کی ترتیب سے جائیں تو آپ کو صحت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ بیماری اور صحت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا رب العالمین مجھے تندرست کر دو، میں بیمار ہو چکا ہوں، یا میرا بیٹا بیمار ہو چکا ہے، میرے پاس صحت تو ہی دے گا، صحت تو ہی دے گا، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اسباب کے درجے میں تم جو کچھ اسباب مقرر کیے اس کو میں اختیار کر لیتا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو محروم کرے گا؟ ہم فوراً کہ ہاں گھوڑا چلتا ہے، گاڑی کہاں ہے، بس، اور ہمارے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں، گاڑی لاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صدقہ کرو، آپ 10 لاکھ بلکہ بعض لوگ تو 40 لاکھ روپے ڈاکٹر کو دیتے ہیں، اس مر بھی جاتا ہے وہاں سے، 40 لاکھ روپے پر اپنی موت خریدتا ہے۔ آسان بھی مل سکتا ہے یہ موت 20 روپے پر، 30 روپے پر، ویسے تو مر رہا تھا، تو بعض لوگ اس کو 40-50 لاکھ پر، کروڑوں پر لیتا ہے موت کو۔ صدقے میں فقیر کو 5 روپے دیتے ہیں۔ تھوڑا خیال کرو کہ تمہارا تم کیا قدر کرتے ہو، تو تم اس کے بعد صدقہ کرو، دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کے نام پر کچھ دے دو۔ اب آپ صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا،
انسان کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے پاس جائیں، اس کو بکرا ذبح کرے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ننوات آ گیا ہے۔ کیا بولے پرستوں کی ننوات ہی ہوتا ہے، یہ ننوات آ گیا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک دعا ہے کہ مجھے معاف کرو، اور ایک یہ کہ ننوات آ جائیں۔ اس کو کیا دیا جائے؟ اس کو صدقہ کسی فقیر کو دیا جائے، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کی کاموں کو آسان فرمائے گا، جو بھی کام ہو۔ یہ میں اس کے بارے میں کہہ دیا۔ کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو آ جائے تو دعا کے بعد کیا کرو؟ صدقہ کیا کریں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکروا بصدقۃ، جلدی کرو، جلدی جب تکلیف آؤ، تکلیف سے پہلے کیا کرو؟ صدقہ دے دو۔ فإن صدقۃ باکروا بصدقۃ فإن البلاء لا يتخطى صدقۃ، کیونکہ یہ بلائیں، مصائب، اس کے لیے یہ صدقہ پاٹک بن جاتا ہے۔ اور یہ ایسا پاٹک ہے کہ یہ نہیں راستے میں جس پر اسکوٹر بھی کیا چلتا ہے، وہ ایسا پاٹک ہے، گیٹ بند ہے، اس کو وہ پلنگ نہیں سکتا۔ مصائب وہیں کی وہیں رہ جائیں گے اور آپ یہاں محفوظ ہو جاؤ گے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ 70 دروازے برائی کی بند کرتے ہیں۔ یہ علماء کے لیے بند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ علماء نہ کر دیں اس کا صدقہ۔ اس لیے تو علماء زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اس عزت کی بیان کر کے خود کچھ نہیں دیتا۔ بھائی اگر آپ کے پاس 5 روپے ہے تو 1 روپے دے دو، یہ صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ میرا پتی نہیں ہوتی اس لیے میں نہیں دے سکتا، نہیں، آپ 100 پتی ہے تو 20 روپے نکال دو۔ تاریخ ابن نجار نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کے حوالے سے حیوات الحیوان میں لکھا ہے۔ حیوات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں بڑی وہ اپنی سند کے ساتھ بڑی زبردست باتیں نکل کرتے ہیں، واقعات نکل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بن اسرائیل تھا، بن اسرائیل جنگل میں کام کرتا تھا۔ بعض لوگ یاد دیکھا ہوگا کہ جنگلوں میں وہ اس کی کھیتیاں ہوتی ہیں، ایک قبائلی علاقے میں آپ جائیں تو اس کے پیچھے پھر اس کی بیوی آتی ہے اور وہ اس کو کانا لاتا ہے، ایسا دیکھا ہوگا۔ ہمارے ابھی تک یہاں کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات چلتی تھی، یہاں سے بیچاریاں وہ بیوی شوہر کے ساتھ وہاں یہاں کھانا لے کر وہاں جاتی تھی، پھر وہاں کھاتی تھی۔ گھر میں جنگل تھا، بیڑیا آ گیا، بیڑیا، اس نے اس کے بچے کو اٹھا لیا، اس کے بچے کو نہیں۔ اس سے پہلے ایک فقیر آیا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، 3-4 دن ہو گئے، کچھ کھایا نہیں ہے، تو اس نے اس کو اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ہیں، اپنی روٹی میں دے دوں گا، آج بھوکی رہوں گا، کوئی بات نہیں ہے، اس کو یہ دے دو۔ اب اللہ تعالیٰ کو معلوم تک کہ اس پر کیا حالات آنے والے ہیں اور ہمارے بتانے کے لیے تو یہ اس نے دے دیا اور بس کہا کہ میں کہیں بہانہ کروں گا کہ میں کروں گی کہ میں نے گھر میں کھایا ہے۔ اب یہ تیاری کر رہا تھا کہ بیڑیا آ گیا، اس کے بچے کو اٹھا لیا، یہ پیچھے باغی جا رہی ہے تو اوپر سے آواز آئی، اس کی منہ کو کھولا گیا، بچے کو نکالا کہ یہ لقمہ اس لقمے کی بدلے ہے، جو لقمہ تم اپنی فقیر کو دے دیا، اس لقمے کی بدلی کیا ہے؟ یہ لقمہ آپ لے لو۔ بچے تو خدا کا ہے، خدا نے دے دیا ہے۔ تو اس کی بڑی واقعات ہیں۔ اب جب بھی کوئی مشکل ہو آپ تجربہ کریں، آپ کی مشکل حل ہو جائے گا۔
لیکن آپ اخلاص کے ساتھ دعا کریں، دعا کی بات صدقہ دے دیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی مجاہد بھی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے۔ ایک شخص اس کے پاس آئے کہ کئی 7 سال سے میرے یہاں پوڑا ٹک نہیں ہو رہا ہے، پوڑا دنا وپ دنا، علاج کے لیے میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے عجیب بتایا، اس نے کہا کہ کنواں جہاں پانی نہ ہو وہاں ایک کنواں کھدوائے، جب وہاں پانی نکل آئے گا تمہاری پانی خشک ہو جائے گا، یہ پوڑے کا جو پانی ہے یہ خشک ہو جائے گا۔ تو وہ راوی کہتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو واقعی جب اس کے اندر پانی آیا تو اس کی پورا خشک ہو گیا۔ اس سے مناسبت تھی۔ میرا ایک رشتہ دار وہ بہت مقروض ہو چکا تھا، قرضہ نہیں اتر رہا تھا، تو مجھے کیا کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ صدقہ دیا کرو۔ اب وہ تو اچھا آدمی تھا، بہت بزرگ آدمی تھا، اس نے میری خیال رکھا، ورنہ کوئی کہتے کہ پھر تو خیال تھا کہ آپ کچھ کریں گے، آپ کہتے کہ صدقہ دے دو۔ خیر اس طرح وہ نہیں تھا، تجارت کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کیسی دوں؟ میں کہا کہ آپ فیصد مقرر کرو، فیصد 2%، 3%، 1% مقرر کرو زکوٰۃ۔ آپ ویسے آپ خود مقروض ہے، قرض بہت زیادہ چڑھ گیا تھا، جتنے ڈبل شان مارے ہیں نا اسی طرح شروع کر دیں، پھر دیکھو ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہوتا معاملہ۔ تو اس نے شروع کیا، تو کچھ عرصہ کے بعد 1-2 سال کے بعد تقریباً اس کا 7-8 لاکھ ریال قرضہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں ریال تو بہت زیادہ، وہ تو بچے نکالتے ہیں، بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ آج کل کے حساب سے 40 لاکھ کتنا بنتا ہے؟ 45 لاکھ۔ تو اس نے مجھے 25,000 روپے اس وقت مجھے یاد ہے کہ مجھے لایا۔ نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ زکوٰۃ ہے۔ کس چیز کی؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرضہ اتار لیا اور میرے ساتھ اب اتنے پیسے ہیں کہ 25,000 روپے میں نے زکوٰۃ نکال دی، کسی فقیر کو دے دیں۔ اور وہ جو دیتا تھا وہ نہیں، وہ جو فیصد وہ دیتا رہتا تھا۔ تو کہا کہ تو وہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے یہ گر نہیں سیکھا ہے، ہم نے مانگنے کا گر سیکھا ہے، ہم نے ڈاکٹر کا رخ دیکھا ہے، یہ رخ نہیں دیکھا ہے کہ یہ رخ کیسا ہوتا ہے، زبردست رخ ہے۔ اگر کہ ہمارے تو میں تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مشکل پیش آتا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی کسی فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو کوئی صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت آسانی فرماتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہے تو نہیں ہے، اچھا ہے، اس کا نام انور صاحب ہے، بڑے زبردست آدمی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں انور صاحب کا انور، ٹھیک ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، مہمان نواز ہے بہت۔ تو وہ پنڈی سے آ رہا تھا، یہ فصل گڑھ کے ساتھ، پھر یہی راستہ تھا کہ پتہ نہیں کہاں تھا، کہاں سے آ رہے تھے، لیکن وہ وہاں اس کی گھنڈے دی پہاڑیاں ہیں، تو پتہ نہیں وہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ڈرائیور ہو، لیکن میرے اس کے ڈرائیور پر اعتماد بھی نہیں ہے، ہمیشہ وہ اس کے ساتھ ہمارے صاحبزادہ محمد صابر صاحب تھے اور حاجی محمد صابر صاحب، اور ایک ساتھ بکری بھی تھی ایک، وہ بھی لا رہے تھے۔ وہاں اس سے گاڑی کلٹی ہو گئی، پنجا ڈھونڈے وہ چند وہ کیا
کیا کہتے خلابازی. خلابازی تو وہ کیا خود اختیار سے گر گیا. تو یہاں اسی وقت ہم نے صدقہ کیا تھا گھر کے اندر. آپ کوئی عجیب آدمی ہے, اسی گاڑی میں اس کا انجن ٹھیک تھا, سارا ٹوٹا پھوٹا تھا, اسی میں اسی بکری کو بٹھا کر کوار تک کا پھر مطلب یہ ہمارے مسز بیشا صاحب ہو گئے, اس نے اس کو لے لیا. اس میں خراش بھی نہیں آیا تھا, وہ صف کی برکت تھی. یہ زبیر شاہ صاحب کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا پتھریاں ہیں وہ پتے میں. تو میں نے اس کو کہا کہ اس نے وہ تھا بہت کہے بھی بہت آتی تھی, بہت تکلیف تھا اس کو, تکلیف تھی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, آپ ایسا کریں کہ صدقہ کریں, لیکن ایسا بکرا لے لیں, پیسے تو مجھ سے لے لیتے کس پر سوار ہو سکو, زبردست بکرا لے لو, اتنے پیسے وہاں کیوں لگاتے, یہاں لگائیں خدا کے نام پر. اور وہ آپ اس کو ذبح کریں, پتھری نہیں ہے. اس دن سے آج تک پتھری نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہے, نکلا ہے کیا ہو بس, لیکن ختم ہی ہو گئی. وہ باقی چیزیں تو ہوتی, وہ بیماری ختم ہو گئی. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری حیات ہے. آپ پوچھیں اس سے. یہ ہمارے مفتی عبد اللہ صاحب تھا غالباً, موجود ہے. اس کو ڈاکٹر نے جواب دیا. ڈاکٹر کبھی کبھی آپ کو کہے گا کہ تمہارا آپ کے بچہ جو آپ کی اہلیہ کے پیٹ میں ہے وہ الٹا ہو گیا ہے. اس کا وہ کیا چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے آپریشن کرے. ایک تو ڈبری چوکا کیا ہوتا ہے, اس کا کام بن جائے گا. دو بچے اچھے اور بل گیٹ خوش ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے کیا ہوگا, پیسہ اس کو مل جائے گا جیب میں. باقی تو ہے قصاب وہ قصاب تو اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو گوشت فروخت کرتا ہے. یہ وہ قصاب ہوتا ہے کہ بغیر پیسوں کے کیا کرتا ہے, وہ پیسے لے کر آدمی کو مارتا ہے. وہ قصاب ہے, اجرتی قاتل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قتل کر دے. تو وہ یہ کرتے رہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا. پھر میں نے تو کئی کہا کہ ٹھیک ٹھاک ہے, اب چلو پھر جب پیدا ہو جائے گا پھر دیکھیں گے. میرے خیال میں کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ واقعی خراب ہو چکا ہو. لیکن اتنا کہا کہ صدقہ کرے. تو وہ بس وہاں کہیں مدرسہ ہوتا ہے یا کہیں وہ وہاں فقیر ہوتے ہیں, اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. ہر جگہ الحمدللہ مدارس بھی ہے, فقراء بھی وہ ہے, مساکین ہے, اس کو دے دیں. اب نہ ادھر ادھر دیکھ لیں ہوگی. تو وہ ہمارے پیارے ارسلان کو, اس کا پھر بیٹا ہو گیا منصور. دیکھو زبردست آدمی, تو قتل کر اسی بیوی سے ہو گیا, کوئی اور بیوی نہیں کی, اس سے ہو گیا. ہمارے ارسلان, پیارے ارسلان, مولانا ارسلان صاحب بہت پیارے آدمی ہے. اس کو جس کی بیوی رو رہی تھی, یہ لوگ آج کل تو پہلے سے کہتے کہ مجھے دیکھو کہ کیا وہ یہ عورتوں کے پاس جاتی ہے, عورتیں تو ویسے بیوقوف ہوتی ہے, جب ڈاکٹر بن جائے اور زیادہ اللہ ماشاء اللہ اچھی بھی ہوتی ہے. تو اس کے مشورہ دیا تھا کہ یہ تو آپ کے اولاد نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وہ رو رہی تھی کہ وہ دوسرے شادی کرو. وہ اس کی اہلیہ زبردست آدمی کی بیٹی ہے, وہ زبردست عورت ہے, ورنہ کبھی بھی اس طرح بیوی نہیں کہتی. وہ کہتے ہیں کہ میں شانڈ ہوں نا, شانڈ تمہیں لڑکی نہیں لا لیے, لاؤ گے تو میں چلی جاؤں گی. ایسا ہے نہیں ہے, وہ برداشت نہیں کرتی. لیکن وہ رو رہی تھی, اس نے کہا کہ دوسری شادی کر لے.
بہت پکیزہ عورت تھی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بہت اچھی رکھیں، بہت عزت کے ساتھ رکھیں. تو کہا انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کے بیٹا. تو کچھ عرصہ کے بعد اس کا حمل ٹھہر گیا. پھر ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ایسا ہے کہ یہ اس کو ضائع کرو، اس کے سر بہت چھوٹا ہوگا، عالی ہوگا، پاگل ہوگا. اس کی بات کی اس کو الٹا ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کچھ بھی نہ کرے. وہ گھر کے اندر پیدا ہوا، زبردست بیٹا ہے اور سر اتنا موٹا ہے کہ تو یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ چند واقعات ہیں، ورنہ بہت سے واقعات ہیں کہ جو میرے چشمدید ہے، آنکھوں کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں. تو آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کیا کریں، پہلے دعا کریں، پھر کیا کریں، صدقہ. ایسا نہ ہو کہ ایک آنا دے دو. ایک آدمی تھا، لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. میرے ابو کہتے تھے کہ ہم گئے تھے کہیں پشاور گئے تھے، اور پشاور میں ہم نے کسی ہوٹل میں کھانا کھانا تھا. تو اس ساتھی نے کہا کہ بہت اچھے ہوٹل میں جانا چاہیے تھا، کہ میں نے کوئی صدقہ مانا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ یہ بہت کچھ کھلاؤں گا. میں نے اپنے ساتھ خوب پیسے رکھے ہیں. تو وہ وہاں گئے ہوٹل میں، بہت پیارا ہوٹل تھا. اس وقت غالباً فی کس 5-10 روپیہ آ گئے، 5 روپیہ. تو اس کی پاجے میں ایک پیسہ تھا. وہ پیسہ نکالا کہ یہ میرا خیرات، باقی اپنا پیسہ دے دو. ٹھیک ٹھاک خیرات کرو، جتنا تمہاری وسعت ہے. پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. مصیبت آ گئی، مشکل آ گیا، خطرہ آ گیا، اس سب کے اندر ہی کہ آپ کیا کریں، صدقہ کریں، لیکن مناسب صدقہ. لیکن وہ نہیں کہ میں نے پیسے صدقہ جیبوں سے دے دے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.